آج کے اخبار میں ایک نوجوان کی تصویر ہے جس میں اس قوم کے معمار کو مرغا بنا کر سزا دی جا رہی ہے۔ اس نوجوان پاکستانی مرغے کے پاس ہی پولیس والے سینہ تان کر کھڑے ہیں اور ایک صاحب باقاعدہ اشارہ کر رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں ایک صاحب مسکرا بھی رہے ہیں۔ یہ سارے پولیس والے شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر یہ لوگ ایک اچھے بھلے انسان کو کس طرح حیوان میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مرحوم عبیر ابو ذری نے کیا خوب کہا تھا، شاید انہیں بھی کوئی ایسا ہی پولیس کے حوالے سے تلخ تجربہ ہوا تھا۔ ان کی ایک نظم ہے جس کے کچھ دو مصرے ہیں کہ پلس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، جھاڑو دے بناون مور تے فائدہ کی۔ اب آپ یہ جھاڑو اور مور کے حوالے سے جو انہوں نے ایک تشبیہ اور ایک تصویر بنائی ہے، اس پر مزید جو ہے وہ سوچ آپ اپنے تصور سے کام لے کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پولیس کسی کو مور بناتی ہے تو کیا منظر ہوگا۔ کاش مرحوم عبیر ابو ذری جو ہیں وہ زندہ ہوتے تو اس مرغا سازی کے حوالے سے بھی ایک نظم کہہ ڈالتے۔ اس نوجوان کا جرم یقیناً ناقابل معافی ہوگا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بیچارے کو یہ سزا پریس کلب کے سامنے کیوں دی گئی۔ ایک چھوٹے سے جرم کی فوری سزا اور وہ بھی ایڈورٹائزنگ کے ساتھ۔ میرے ایک کرم فرما کا فرمانا ہے کہ پولیس نے اس سزا کی مشہوری کر کے صرف اس طالب علم کو سزا نہیں دی بلکہ باقی لوگوں کو بھی ایک وارننگ جاری کی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کو یہ منظر زیادہ عجیب نہیں لگا ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان سیاستدانوں کو جب مرغا بنایا جاتا ہے تو جی ایچ کیو کے اندر بنایا جاتا ہے اور یا کبھی جیل کی چار دیواری میں، اور اس نوجوان کو سرے عام مرغا بنایا گیا ہے۔ لیکن اس نوجوان کے برعکس ہمارے سیاستدانوں کے لیے یہ مرغا بننے کا عمل جو ہے یہ اکثر منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ یہ سیاسی مرغے جو ہی مرغا ساز جرنیل کے حق میں اذان بلند کرتے ہیں، انہیں دوبارہ انسان بنا کر کوئی نہ کوئی وزارت دے دی جاتی ہے۔ آپ اس بات کی گواہی فیصل صالح حیات کے پیٹریاٹ گروپ کے ارکان کو دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سابقہ مرغوں میں سے کچھ کے ساتھ تو اتنا اچھا سلوک ہوا کہ یہ مرغا ساز جرنیل کے جانے کے بعد بھی اب بھی اس کے حق میں مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر اذانیں دے رہے ہیں۔ ایک مرغا جسے ڈاکٹر شیر افغن نیازی کے نام سے پکارا جاتا ہے، حال ہی میں جب اس نے پرویز مشرف کے پولٹری فارم یعنی مسلم لیگ کاف کے اجلاس میں کافی لمبی اذان دینے کی کوشش کی تو کچھ سابقہ مرغوں نے طوطا چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو جنرل مشرف کے حق میں اذان دینے سے روک دیا۔ دیکھا جائے تو ہماری عدلیہ بھی ان دنوں کچھ ایسا ہی کردار ادا کر رہی ہے۔ ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں اور کرپشن عام کرنے والوں کو جس تیزی کے ساتھ مرغا بنانے کا عمل جاری ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ آصف زرداری کے کوکڑ جلد ہی آمریت کے حق میں بانگیں دینا چھوڑ دیں گے۔ ججوں کی تقرری کے حوالے سے آصف زرداری اینڈ کمپنی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب مرغا بننے کے عمل سے کچھ کم نہیں۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عدلیہ کی اس مرغا سازی اور جرنیلوں کی مرغا سازی میں گو کے مرغے مشترک ہیں، یعنی سیاستدان، لیکن ان دونوں مرغا سازیوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جرنیل سیاستدانوں کو فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مرغا بناتے ہیں، جبکہ عدلیہ قومی مقاصد کے لیے اس مرغا سازی کے عمل میں شریک ہے۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے سیاستدانوں کو مرغا بنانے والے جرنیلوں کے بارے میں آپ سے یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہ لوگ خود بھی مرغا بننے کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اپنوں کے ہاتھوں مرغا نہیں بنتے بلکہ غیروں کے کہے پر مرغا بن کر کان پکڑنے اور بانگیں دینے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ تو اتنے تابع دار مرغے بنتے ہیں کہ مرغا سازوں کو خوش کرنے کے لیے فطرت کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مرغی والا کام بھی کر ڈالتے ہیں، ان بے فیض مرغیوں کی طرح جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کڑ کڑ کتھے تے آنڈے کتھے۔